بلوچستان میں 125 پیشنٹس پازیٹیو ہوئے ہیں، اسلام آباد میں 469، خیبر پختونخوا میں 956، پنجاب میں 2190، اور ٹوٹل 4825 پورے پاکستان میں۔ اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو ہم اس وقت سب سے کم ہیں پازیٹیو کیسز میں۔ کل کی تاریخ میں 5.62% کیسز پازیٹیو آئے تھے، جبکہ پورے ملک کا ایوریج 9.62 ہے، اور اس میں پنجاب 11.26%، خیبر پختونخوا 12.40%، اسلام آباد 12.60%، اور بلوچستان 12.07%، اے جے کے 13.13%، گلگت بلتستان میں 1.5% ہے، پنجاب میں نے بتایا 11.26%۔ اب یہ نمبرز دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ جی ہم ابھی بھی آدھا ہیں باقی صوبوں کے مقابلے میں، لیکن تشویش میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہمیں سندھ صوبے میں ہے اس معاملے پہ۔ اسی سلسلے میں 31 مارچ کو آخری، ایک تو ابھی ہوئی تھی 23 اپریل کو این سی سی، اس سے پہلے 31 مارچ کو ہوئی تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے صوبہ سندھ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی تھی، ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ آپ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند کریں امیڈیٹلی۔ وہ نہیں مانی گئی، بند نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے میں آپ کو جب شہروں کا تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بتاؤں گا، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ ٹریول کر کے بڑے شہروں میں آتے ہیں نا، کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہاں سے ہی ٹریول ہوتا ہے، تو ان شہروں کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 2 ہفتے میں کیا پوزیشن ہو گئی ہے۔ صوبہ سندھ، ہم یہ خوشی بھی ہوتی ہے میں کہتے ہوئے کہ اس پوری وبا کو ہینڈل کرنے میں ہم نے شروع میں جو سٹیپس اٹھائے، لاک ڈاؤنز کیے، جو باقی صوبوں نے پھر اس کو فالو کیا، ہم نے اپنے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی تھی اس کو بڑھایا، اور یہی وجہ، یہ رزلٹ سارے جو خود وہ نمبرز دیتے ہیں ان سے ہی یہاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ریکور ہونے والے پیشنٹس کی تعداد ہے وہ تقریباً سندھ کے اندر 95% ہے، 94.16% ٹو بی ایگزیکٹ، 95% ہمارے پیشنٹس ریکور ہوئے ہیں۔ باقی صوبوں میں پورے پاکستان کی ایوریج 86% ہے، باقی صوبوں میں یہ پوزیشن ہے کہ اسلام آباد میں 85%، پنجاب میں 81%، خیبر پختونخوا کا میں نے نمبر نکالا نہیں لیکن تقریباً یہی ہوگا، 84-85% سے زیادہ نہیں ہوگا، اور ہم ان سے تقریباً 10% زیادہ ہیں ریکوری میں۔ یعنی یہ ہماری کیئر، ہیلتھ کیئر کے اوپر بات ہوتی ہے کہ انفیکٹ تو ہو گئے، جو ان کو پھر ہم نے کیسے خیال کیا۔ ایون جو اموات ہوئی ہیں، سندھ کی شرح اموات کا جو انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں وہ 1.65% ہے، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی 2.75% ہے، گلگت، باقی چھوٹے صوبوں کو چھوڑ دیں، بلوچستان کی کم ہے 1.07%، ان کی اور بہتر رہی ہے، لیکن وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی جو بھی وجوہات ہے، لیکن اچھا ہے کہ ان کی کم رہی ہے۔ تو ہم نے اپنے یہ بتایا کہ اسپتال کی فیسلٹیز کو ہم نے ایکسپینڈ کیا، ہمارے ٹیسٹ پر ملین، وہ سارے نمبرز دوں گا تو بہت زیادہ نمبر ہو جائیں گے، سب سے بہتر ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، اور اس کی یہ بات ہم جو 23 تاریخ کو این سی سی کی میٹنگ ہے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں، میں بتائی تھی ہم نے کیوں ہے۔ پچھلے، میں یہ ایک فگر آئی ڈونٹ نو اتنی دور سے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اگر یہ فوکس کر سکیں اس گراف کو، اگر یہ دکھا سکیں، یہ گراف اگر فوکس کر سکیں کہ یہ پچھلے 60 دن میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ، کہ 3 گنا 4 گنا ہماری پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے جو روزانہ پازیٹیو آتے ہیں۔ 300-350 کے درمیان ہوتے تھے اور اس وقت تقریباً 950 کے قریب ہو گئے۔ تو کیا ہمارے لیے ریزن نہیں کہ ہم کچھ پریشان ہوں، کچھ گھبرائیں؟ اسی طریقے سے
ہماری جو پچھلے 60 دن میں اموات تھی، یہ نمبر ہے روزانہ کے بیسس پہ، اور یہ ہفتے وار ہے، ہم دیکھتے ہیں ایوریج، ہم زیرو پہ پہنچ گئے تھے. نہیں تو 2 3 4 اموات یہ ہو رہی تھی، اور اب یہ پھر بڑھنے شروع ہوئی ہیں. ہم 14 ڈیتھس ہماری کل پرسوں ہوئی تھی، اور پھر 11، اور پھر 2 دن سے 6. اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم نے خود کچھ سٹیپس لینے ہیں، اور میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ جی اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں سٹیپس لیتی تو ہمیں خود اب کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. ہم نے این سی سی میں بھی یہ کہا تھا، اور این سی سی نے کہا ہے کہ جی صوبے بھی کوئی ایڈیشنل سٹیپس لینے چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو پاپولیشن سینٹرز ہیں، بڑے شہر ہیں، ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے. سب سے زیادہ اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز لیں تو صوبہ سندھ میں کراچی ایسٹ، اس میں 21% پازیٹیوٹی ہے، 21%. اس کے بعد حیدرآباد 16%. جی ایک دن کی نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی میں ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایک دن اٹھا کے بتا دیا. 16% حیدرآباد. اس کے بعد کراچی ساؤتھ 12% اور کراچی سینٹرل 9%. کرنگی 5%، ملیر 6%، سکھر 5%، کراچی ویسٹ 6%. باقی سارے 5 سے کم ہیں، اس لیے میں نہیں بتا رہا آپ کو. جو 5 اینڈ ابو ہیں میں نے آپ کو سارے نمبرز بتائے ہیں. سکھر میں تو کل مجھے پتہ چلا ہے 16 یا 17% ہے، کل کی تاریخ اگر الگ لے، اس لیے بڑھ رہے ہیں نمبر. یہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں پھر بھی بتا دوں، اس کے باوجود اس وقت تک ہمارے پاس ٹوٹل صوبے میں وینٹیلیٹر کے جو اویلیبل بیڈز ہیں جو کووڈ کے لیے مختص ہیں، وہ ہے 664. اور اس وقت آج کی تاریخ میں 47 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور 164 ان بیڈز پہ موجود ہیں، لیکن وینٹیلیٹر ابھی انہیں لگایا نہیں. ضرورت نہیں ہے لیکن اس پوزیشن میں جا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس ٹوٹل 1872 ایچ ڈی یو بیڈز ہیں، اور اس میں 296 یعنی جن پہ آکسیجن کی فیسلٹی اویلیبل ہے، 296 اس میں فلڈ ہیں. 453 ہمارے پاس آئی سی یو بیڈز ویکنٹ ہیں، اور 1576 ایچ ڈی یو بیڈز ویکنٹ ہیں. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، یہ پھر سے گراف دکھاتا ہوں اگر اس کو فوکس کر سکیں، کہ یہ پچھلے 15 دن میں بلکہ 12 دن میں یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے گراف، یہ آکوپنسی کا. تو ہمیں ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن پورے ملک کو اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے، تو ہماری سچویشن اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہتر ہے. کچھ اور شہروں کے میں آپ کو بتا دوں، مردان میں 30%، 31% پازیٹیوٹی ہے، اور اس کے تقریباً جو سارے بیڈز ہیں وہ آکیپائڈ ہیں. اسی طریقے سے پشاور میں 24% کے قریب پازیٹیوٹی ہے، سوابی میں 20% ہے، پنجاب کے لاہور میں 18% ہے، 17.96. تو اگر اور پھر ان کی بیڈ کی میں نمبرز نہیں دوں گا، ادھر سارے ہیں میرے پاس، کہ ان کے یہاں اس وقت بہت کم رہ گئے ہیں بیڈز جو اویلیبل ہیں. ہمارے پاس اس وقت تک کچھ کمفرٹیبل سچویشن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ سب بیڈ بھر جائیں، اس کے بعد ہم پابندیاں اور سختیاں شروع کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے زیادہ یہ بیڈز کی آکوپیشن نہ ہو. لیکن اسی وجہ سے پھر ہم نے آج ٹاسک فورس کی میٹنگ کی. ایک میٹنگ 23 تاریخ کو بھی کی تھی جس دن این سی سی تھی، اور اسی دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ منڈے کو ہم تب تک ہم سب صورتحال اسیس کریں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، رینجرز، ان کے ساتھ کر کے صلاح مشورہ اور آگے سٹیپس کچھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے.
बिफोर आई गो देयर, یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہمارے آج اسٹیپس ہم نے فیصلہ کیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ویکسین کی پوزیشن بھی بتا دوں کہ کیا سچویشن ہے. ہمیں 5,62,000 ویکسین ڈوزز فیڈرل گورنمنٹ سے ملے ہیں سائنو فارم کے. یہ جو 2 ڈوز کی ہوتی ہے تو 21 دن بعد دوسری لگانی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ 11,000 ڈوز ملے ہیں کین سائنو جو کہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. اور 80,000 ڈوز ملے ہیں سائنو ویک کے. یہ 2 دن پہلے ملے ہیں، 23 اپریل کو ہمیں ملے ہیں 80,000. جو پہلے ملے تھے ہمیں 5,62,000، اس میں سے ہم 5,41,809 ڈوزز اپنے ڈسٹرکٹس کو ایشو کر چکے ہیں. اور ایز آف یسٹرڈے 4,45,000 ڈوزز لگ گئے، جن میں 2,90,000 جو ہے وہ سنگل ڈوز ہے، اور ان میں سے پھر 1,55,000 کو دونوں ڈوزز لگ گئے. کینسینو کے جو 11,000 ڈوز تھے اس میں سے 10,930 لگ چکے ہیں، اور یہ ہم نے پرائمرلی جیلز میں لگائے، پریزنز میں جو ہمارے قیدی ہیں ان کو لگائے. سائنو ویک کے 80,000 ڈوزز ہمیں ملے ہیں، وہ اب ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے لگانے کے لیے. اور آج جو ہے 1,00,000 ڈوز ہمیں اور سائنو فارم کا فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے ملیں گے. اور 2 دن بعد 2,70,000 اور 1,70,000 اور ملیں گے. ٹوٹل 2,70,000 ڈوزز. اور اس کے لیے ہم نے ساری جو تیاری ہے ویکسینیٹ کرنے کے لیے، ویکسینیشن سینٹرز اور ان میں جو بھی ایشوز آئے ان کو بھی ریزالو کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں. ٹوٹل 3 لاکھ ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے پاس رجسٹرڈ، جن میں سے 1,23,000 کو پہلا ڈوز لگا ہے اور 85,000 دونوں ڈوز لگ چکے ہیں. یہ ویکسین کی پوزیشن ہے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ خود ویکسین منگائیں، اور انفارچونیٹلی اس وقت حالات دنیا کی یہ ہیں کہ سوائے چائنا کے اور شاید رشیا کے کوئی اور جگہ سے ویکسین مل نہیں رہی ہے. اور چائنیز پریفر کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی. ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ ہمیں الگ سے کچھ ملے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ویکسین ان کو مل رہی ہے. جو رشین ویکسین ہے اسپٹنک، وہ اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کی قیمت کمرشل پرپز کے لیے تو بتا دی گئی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ہوتی ہے پرائس، وہ ابھی تک ڈٹرمن نہیں کی گئی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سک رہے. اس کے باوجود آج کی میٹنگ میں ہم نے دوبارہ ایک کوشش کی ہے کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشن سے کہیں کہ وہ یہ ویکسینز امپورٹ کرنے کا کوئی طریقہ دیکھیں تاکہ ہم اور لگا سکیں. ایک چیز اور جو کافی کنسرن کی بات خاص طور پہ ہندوستان میں جو کیفیت ہو گئی تھی اس کی بات ہوئی ہے آکسیجن. اس کے بارے میں بھی ہم اویئر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے باقی ڈاکٹر صاحب کنفرم کریں گے، لیکن پبلک سندھ کے اندر صرف 3 اسپتال ہیں جن میں آکسیجن جنریشن پلانٹس اپنے ہیں، اور یہ تینوں حکومت سندھ کے اسپتال ہیں. کسی پرائیویٹ سیکٹر بڑے بڑے اسپتالوں میں آغا خان میں نہیں ہے آپ کا آکسیجن جنریشن پلانٹ. ہمارے پاس ٹراما سینٹر، گمبٹ، اوجھا، ان 3 جگہ پہ اپنے آکسیجن پلانٹس ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سندھ کے اندر آکسیجن جنریشن فیسلٹیز ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں کہ ہم اپنے اسپتالوں کو مہیا کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم جو بھی آکسیجن پلانٹس، اس وقت شاید یو کے میں ایک پلانٹ اویلیبل ہے جس کا آرڈر وغیرہ پلیس کیا ہے، پلیس کرنا ہے، ایک اٹلی میں ہے، اس کا انہوں نے ایک قیمت تو بھیجی ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو ایئر لفٹ کرائیں تاکہ جلد سے جلد اس کو لگایا جائے. وہ آج ہمیں قیمت آج کل میں مل جائے گی. ہم اپنے باقی جو پلان یہ ہے کہ سندھ حکومت کی ساری ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں آکسیجن پلانٹس اپنے لگانے ہیں ہم نے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا کہ ان کے آکسیجن پلانٹس اسپتالوں میں ہیں کہ نہیں ہے، لیکن سندھ کے اندر
3 اسپتالوں میں تینوں پبلک سیکٹر میں ہیں، اور اس چیز کو ہم نے بڑا نظر میں رکھا ہوا ہے. ایک آپ سب کے توسط سے آئی تھی بات کہ اسٹیل مل میں ایک آکسیجن پلانٹ بند پڑا ہے، 2015 سے اس کو کھولا جا سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے اس پہ ہوئی یہ بات اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آلریڈی آئی تھنک کوئی ٹیم وغیرہ پہنچی ہے، اس کو دیکھیں گے چلو اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس آکسیجن پلانٹ کو. تو یہ ہو گئی ویکسین کی. ٹیسٹنگ کا جہاں تک بات ہے، 16,000 سے اوپر ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں کل، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اور بڑھایا جائے تاکہ ہم وہی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جیسے پہلے ہم نے اس وبا پہ ایک مینجمنٹ اس طریقے کی تھی کہ کچھ نہ کچھ انڈر کنٹرول تھی، وہ انڈر کنٹرول رہے. اب جی سٹیپس ہم کیا لے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم نے آج سے یعنی کل سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا سب سرکاری دفاتر میں. ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے 50% کا کہا ہے، ہم نے میکسیمم 20% پہ کہا ہے کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انشور کرے گا کہ 20% سے زیادہ، اگر اور کم کی ضرورت ہے تو اور کم کرے گا، لوگ نہ آئیں. اور دفاتر کے اوقات بھی چینج کیے، 9 بجے سے 2 بجے تک، یا 9 بجے سے 2 بجے تک، 9 سے 2 کر دیے ہیں دفاتر کے اوقات. اور وہ سیکرٹری انشور کرے گا کہ 20% سے نہ بڑھے اٹینڈنس. اس کے ساتھ ساتھ چھٹی نہیں ہے. سارے ملازمین کو اگر وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں تو کراچی میں ہی رہنا ہے، اگر وہ اور شہروں میں کام کر رہے ہیں تو ادھر ہی رہنا ہے، چھٹی نہیں ہے. اور ان کو فون پہ ہر وقت اویلیبل رہنا ہے، آفس آورز میں خاص طور پہ. کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑے تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہے ان کو بلایا سکتا ہے. تو وہ چھٹی نہیں ہے، لیکن دفاتر مطلب ورک فرام ہوم ٹائپ چیز ہے کہ کام دے دیا جائے گا اور وہ کر کے اور وہ کس طریقے سے سبمٹ کر لیں گے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہم مکمل طور پہ بند کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. یہ کل پرسوں سے ایک دو دن لگیں گے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں، تاکہ وہ جو اسکول اپنے آن لائن کرنا چاہتے ہیں کام اس کو دوبارہ کچھ کر لیں. لیکن یہ اور چلے گئے ہیں کہ ان کو بند کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریسٹورانٹس پہلے بھی بند تھے، ابھی بھی بند ہے. بند ہونے کے باوجود اور آؤٹ ڈور ڈائننگ منع کرنے کے باوجود آؤٹ ڈور ڈائننگ چل رہی ہے. ہم نے انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے اور آؤٹ ڈور ڈائننگ بند کریں. اب اس میں ضرور ایک آدھ دن لگے گا میں تو چاہوں گا آج افطار کے بعد سے یہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور یہی ڈائریکشنز دی ہیں. آپ کے توسط سے میں سب کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ہے، ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری یہ کھلی ہے. کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم، میں اب اس پہ بھی آتا ہوں، آج میں نے بات کی تھی. تو آؤٹ ڈور ڈائننگ بند ریسٹورینٹس میں. پرائیویٹ اچھا میں پہلے سرکار کی جو ساری چیزیں نا، پریزنس کے اندر وزیٹیشنز ختم کر رہے ہیں ہم جب تک نئے بات ہو. یہ تو ہو گئی گورنمنٹ سائڈ پہ جو انٹرونشنز ہیں. پرائیویٹ آفیسز میں ویسے ہی 50% کی این سی او سی نے ایک لمٹ ڈالی ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ نہ ہوں. امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کو توسط سے کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم اب اس کو مانیٹر کریں گے، اور اگر کوئی دفتر 50% سے زیادہ لوگ بلاتے ہیں اور اس کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ دفتر سیل کر دیا جائے گا. یہ پرائیویٹ دفاتر کی بات ہے. شاپنگ کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے. شاپنگ سینٹرز کے لیے ایک تو ٹائمنگ، یہ بالکل فائنل ٹائمنگز ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صبح فجر کے بعد سے 6 بجے کر لیں، فجر کے بعد کر لیں، شام 6 بجے تک آپ کھل سکتے ہیں، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. آپ کی دکان میں جو داخل ہوگا اس کو ماسک پہننا ضروری ہے.
ماسک کے بغیر دکان میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص ماسک کے بغیر دکان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وائلیشن ایس او پی کی اس دکاندار کے اوپر آئے گی. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر دکان کو، ہم نے یہ پہلے کیا ہوا ہے امپلیمنٹ، ہر دکان کو اپنی کیپیسٹی کا 50% سے زیادہ بندہ اندر نہیں داخل ہونے دینا ہے، اور انہوں نے یہ باہر لکھ کے لگانا ہے. اب انہیں 2-3 دن دیں گے، ایسے نہیں کہوں گے آج رات سے، آج سے ابھی سے شروع ہو جائیں گے. آپ اپنی دکان کے باہر، تاکہ امپلیمنٹ اگر کرنے میں جا رہا ہوں، میں دیکھنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ تو چلے نا. وہ کہے گا کہ جی میری 100 کی کیپیسٹی ہے یا 10 کی کیپیسٹی ہے اور 5 سے زیادہ نہیں آ سکتے، اور وہ انشور کرے گا کہ 5 سے زیادہ لوگ اس دکان میں ایک وقت میں نہ جائیں. جب 5واں آدمی نکلے گا تو باہر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ آ سکے گا اندر. یہ بھی ذمہ داری دکاندار کی ہے. زیرو ٹالرنس. اگر کہیں کوئی وائلیشن کرے گا تو ہمیں مجبوراً اس دکان کو بند کر کے سیل کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں، ہم آگے ہم جو ایس او پیز فالو کرے گا اس کو پوری اجازت دے رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کاروبار اپنا کرے. لیکن یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ سب کی صحت کا، سب کی جان کا خیال رکھتے ہوئے آپ وہ ایس او پیز فالو کرائیں اپنے پریمیسز میں. ٹرانسپورٹ، آج سے 3 دن بعد تھرسڈے سے ہم تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں. انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی سندھ کے اندر، اور میں باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی کوشش کر کے آج بات کروں گا، اور انہیں اپنے اس فیصلے سے پرسنلی بھی آگاہی دوں گا تاکہ انہیں ٹائم بھی مل جائے کہ. لیکن جو ٹرانسپورٹ چلے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی سب بیٹھے اور کا 3 دن بعد بند ہو جائے گا تو بس کی سواری کر لے. ان کو ایس او پیز فالو کرنی ہے اگلے 3 دن 4 دن جو یہ ہے، جس میں آلریڈی کہا ہوا ہے کہ ماسک کے ساتھ بیٹھنا ہے، 50% سے زیادہ سیٹس آکیپائی نہیں کرنی ہے. یہ جاری رہے گا. میری یہ سب سے تلقین ہے کہ عید 2 ہفتے بعد عید آنے والی ہے. عید پہ لوگ گھروں کو جاتے ہیں. پچھلے سال بھی میں نے یہ سب سے ریکویسٹ کی تھی، التجا کی تھی کہ آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں. ان عید کی چھٹیوں پہ آپ اپنے گاؤں کو، اپنے جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کراچی میں ہیں تو کراچی میں ہی رہیں، آپ کراچی سے باہر ہیں تو کراچی نہ آئیں. پورے پاک ملک کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد میں ہیں تو حیدرآباد میں رہیں. یہ میں سب سے التجا کروں گا کہ اس وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سب سے افیکٹو بات یہ ہے کہ اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کریں. تو وہ موومنٹ ریسٹرکٹ کرنے کا یہی طریقہ، اور اسی لیے ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں تاکہ موومنٹ ریسٹرکٹ ہو. میں یہ کلیئر کر دوں، گڈز ٹرانسپورٹ بالکل کھلی رہے گی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری کھلی رہے گی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس وقت. ہاں، انڈسٹری نے اگر اپنے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو ہم نے پہلے بھی ایک سسٹم رکھا تھا کہ وہ اجازت لے کے 50% یا 33% جو بھی ایک تھا نمبر آف پیسنجرز پر ایک وہیکل، وہ کانٹریکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے مزدوروں کو اور اپنے امپلائیز کو لانے کے لیے. لیکن اس پہ مانیٹرنگ ہوگی باقاعدہ، اور اگر کوئی وائلیشن ہوئی تو پھر اس انڈسٹری کے خلاف، جیسے دکان کے خلاف کارروائی ہوگی، اس انڈسٹری کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کے توسط سے میں سب کو، اور یہ ساری چیزیں آفیشلی بھی اسپیل آؤٹ ہو کے آ جائیں گی. سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل کلبز بند. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے ہوٹل تو بند کر دی، لیکن کلبز میں وہی افطاریاں بھی چل رہی ہیں اور وہ بند. انڈور آؤٹ ڈور دونوں بند. یہ کلیئرلی سب کو بتا بھی دیا جائے گا. ریلیجس، رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت ہو. تراویاں ہوتی ہیں، پھر ابھی ٹرائیونٹ کا اجتماع کا بھی ٹائم ہے.
یوم علی ہے. اس کے لیے آج اس وقت ایز وی اسپیک ایک میٹنگ چل رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بلائی ہے تاکہ پورے پاکستان میں ایک قسم کی ایس او پی ہو. ہم یہی چاہیں گے اور چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور ہماری ٹاسک فورس کی طرف سے یہی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ وتھ پراپر ایس او پیز کیا کہ جو کہا تھا کہ اس فاصلے میں آپ نے بیٹھنا ہے. 50 سال سے زائد عمر کے لوگ مساجد میں نہ آئیں, بچے نہ آئیں, جن کو کوئی بیماری لاحق ہے, کو موبلٹیز ہیں, بلڈ پریشر کا مریض ہے, ڈائبیٹک ہے, وہ نہ آئے, جس کو بخار یا کھانسی ہوئی ہے چاہے وہ کسی عمر کا بھی ہو وہ مسجد میں نہ آئے. یہ ایس او پیز کے ساتھ ہم مساجد انشاءاللہ تعالی ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جاری رکھیں. اور اسی طریقے سے جو بڑے رائیونڈ کا اجتماع ہونا ہے یا ہوملی اس کے بارے میں بھی کوئی پراپر ایس او پیز کا تعین کیا جائے جو کہ امپلیمنٹ بھی ہو سکے. یہ آج کی میٹنگ جو ابھی ہو رہی ہے اس وقت اس میں فیصلہ ہوگا, اس لیے میں اس کے بارے میں اور زیادہ بات نہیں کرتا. ہم نے اور کیا کیا ہے ایئرپورٹس کے اوپر سندھ حکومت نے یہ لیڈ لی تھی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پہلے جب سول ایویشن نے کہا کہ ان کے پاس وہ ویئر ود آل نہیں ہے, وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آنے والے پیسنجرز ہیں ان کو وہ سنبھال سکیں, تو سندھ حکومت نے اپنی ڈیسکس قائم کی تھی خاص طور پہ کراچی ایئرپورٹ پہ. انٹرنیشنل فلائٹ جہاں سے آ رہی تھی اور منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو دوبارہ اور بیف اپ کر دیا ہے اور اب ہر پیسنجر کو ہم ٹیسٹ تو نہیں لیکن سمپٹمیٹک چیک کریں گے اور جس کو پہ کوئی چیک ہے اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر پیسنجر کا ریکارڈ لے کے اور اس کو فالو اپ کریں گے کہ بھائی اگلے 10-15 دن میں آپ کو کوئی سمپٹمز تو نہیں ڈیولپ ہوئے, تاکہ اس طریقے سے اس کو فالو اپ کیا جائے. آپ کی توسط سے میں فیڈرل گورنمنٹ سے میں بھی کروں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اگلی جب بھی این سی سی کی میٹنگ ہو اس سے پہلے ہی ہم این سی او سی میں بھی دوبارہ کہیں گے کہ ہم نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ, پیسنجر ٹرانسپورٹ بند کی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہو اور عید اور اس کے ایک ہفتے بعد تک ہم ٹرینز اور ڈومیسٹک فلائٹس, انٹرنیشنل فلائٹس سے پہلے بند ہونی چاہیے, یہ بھی بند کریں. میں بتاتا ہوں سر یہ ہم بند کریں. یہ دیکھیں ہم نے اس پہ کافی حد تک مینج کر لیا تھا. دوبارہ جب ہم کیئر فری ہو گئے تب یہ مرض دوبارہ ابھرا ہے اور خاص طور پہ لوگ جو حقائق جو فیکٹس بتا رہے ہیں, پنجاب میں, آزاد کشمیر میں اس کی انسیڈنٹ زیادہ اس لیے ہوئی کہ وہاں کافی لوگ یو کے سے جو یو کے ویریئنٹ بھی اس لیے کہلاتا ہے, وہ یو کے میں بنا نہیں تھا لیکن ڈیٹیکٹ انہوں نے کیا. وہاں جب سکیئر ہوا اور یو کے نے بندشیں شروع کر دیں تو وہاں سے لوگ اٹھ کے آگے بہت زیادہ اور اس سے پھیلا یہ وائرس. تو جب تک پوری دنیا نے اپنے بارڈرز کنٹرول کیے, ہمارے اپنے ملک کی انٹری کئی ملکوں میں بند ہو گئی ہے اور ہم نے سب کو کھلے وتھ اوپن آرمز وی وانٹ ٹو انوائٹ ایوری بڈی اوور. میرا خیال ہے یہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہم نہ کھیلیں. وفاقی حکومت سے آپ کی توسط سے پھر میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل فلائٹس بند کریں. بڑی عجیب باتیں بھی میں نے سنی ہیں, میں ریپیٹ کروں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. ایک جو ابھی این سی سی کی میٹنگز ہوئی تھیں ان میں کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی عید کا تو موقع ہے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تو آپ کیسے بند کر رہے ہیں. بس یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہم اور لوگوں کی تو ہے وہ لاہور آتے ہیں شاپنگ کرنے تو آپ کیوں بند کر رہے ہیں, کیسے کریں گے. یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ باتیں ہوئی ہیں ٹرینز تو ڈبل کر دینی چاہیے تاکہ لوگ جائیں. مطلب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے, شاید کسی اور کو سمجھ آ رہی ہو یہ بات, لیکن میری سمجھ میں نہ یہ پہلے آئی تھی نہ اب آ رہی ہے یہ بات کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں کہ بس سب کو ملنے جلنے دیں, سب کھلا کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو ہماری ہندوستان جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. تو ہم دوبارہ ایک سٹیپ لے رہے ہیں. میں آج جیسے میں نے کہا کوشش کروں گا، باقی وزرائے اعلیٰ سے بھی بات کروں گا کہ جی ہم یہ سٹیپس، اور این سی سی نے اجازت دی تھی کہ کوئی صوبے اپنے سٹیپس لینے چاہیں تو وہ لیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے کامیابی اب ساری میں آپ کے توسط سب سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اوپر ہے. جو شاپ کیپرز ہیں، جو انڈسٹریز والے ہیں، ان کے اوپر ہے کہ وہ ایس او پیز کو کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. اور اگر وہ عمل درآمد نہ کرا سکے اور ہم بھی فیل ہوئے عمل درآمد کرانے میں ایز اے گورنمنٹ، تو ہمیں اسکیلیٹ کرنا پڑے گا، ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا. اور کوئی حل نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو اس وبا میں مبتلا ہوتا اور اللہ نہ کرے اپنی جان گنواتے ہوئے دیکھ تو نہیں سکتے اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور صرف زبانی جمع خرچ کریں. وہ ہم سے نہیں ہوگا. بہت دن انتظار کیا کہ کوئی پراپر سٹیپس لیں. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر نہیں سٹیپس لیتے ہم لیں گے. اب میں آپ میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ اگر میسج پھیلائیں کہ جی اب اس کی کامیابی، پہلے بھی لوگوں نے، ہم کامیاب، ہمارا ملک کامیاب ہوا تھا. میں کسی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا، اس لیے کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اور تھوڑا سا گھبرایا اور انہوں نے وہ پریکاشنری سٹیپس لیے. وقت آ گیا ہے آپ وہ پریکاشنری سٹیپس لیں، اس سے زیادہ لیں. اس لیے کہ یہ ویریئنٹ اس وقت دنیا بھر میں ہائیسٹ نمبرز چل رہے ہیں. میں وہ نمبرز آپ کو بھی نہیں بتانا چاہتا، آپ سب واقف ہیں. اس وقت یہ ہمارا اپریل کا مہینہ پاکستان کے لیے تو جب سے یہ وبا شروع ہوئی یہ سب سے برا ہے. دنیا بھر کے لیے سب سے برا ہے. کون سے ملک کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے ویکسینیٹ کر لی اپنی پاپولیشن، وہ کھول رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری 220 ملین سے اوپر کی آبادی ہے. ان میں سے جو ویکسینیشن جن کو لازم ہے آدھے سے تو زیادہ ہے کہ ہونی چاہیے. اور ہم نے کی اس وقت ہے 1.7 ملین، ہاں 1.7 1.8 ملین کے قریب ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے. ہم اس وقت ریجن میں سب سے نیچے ہیں. بنگلہ دیش کوئی 6-7% ویکسینیٹ کر چکا ہے جہاں تک مجھے آخری یاد ہے. ہم ان سے بھی بہت نیچے ہیں. 0.7% ہماری، 1.7 ملین 0.7% ویکسینیشن ہے ہماری. یہ بھی ہمیں سننے کو ملا گا کہ ویکسینیشن علاج نہیں ہے اس وقت. بالکل میں مانتا ہوں اس وقت اور چیزیں اور ایشوز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن پہ بھی تو دھیان دینا چاہیے. پروکیورمنٹ کیوں ہماری ویکسینیشن کی نہیں ہو سکی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا ہم تو بڑے کانفیڈنٹ تھے، ہمیں نمبرز تو بڑے اچھے دیے گئے تھے کہ کو ویکس سے پتہ نہیں 17 ملین ڈوزز آ رہے ہیں، ادھر سے اتنے ڈوزز آ رہے ہیں، اور ہم بھی سارے جو ہے بڑی خوشی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ویکسین. آج اگر یہ سارے پرابلمز ہیں آئے ہوئے پوری دنیا میں، لیکن اگر ہماری جو کہ یو کے میں، خیر ایڈوانس ملک ہیں ان کو مقابلہ شاید نہ کر سکے، 50% کے قریب ویکسینیشن ہو گئی ہے. امریکہ میں ہو گئی ہے کافی اور وہ کھلنے پہ جا رہے ہیں. 50% نہیں، ہم 5% پہ بھی ہوتے تو شاید تھوڑے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے. تو ہماری گھبرانے کی ایک وجہ پروکیورمنٹ اور ویکسین کی وہ بھی ہے کہ نہیں ہو سکی. آخری چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی، این سی سی کے پچھلے اجلاس میں یہ تجویز آئی تھی کہ سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فوج کو بھی بلایا جائے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر صوبے نے فوج کو ریکوزیشن کرنا ہے تو آرٹیکل 245 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور سی آر پی سی کا 131 سیکشن ہے جس میں طریقہ کار ہے کہ حکومت ریکویسٹ کر سکتی ہے. حکومت کا مطلب ہے صوبائی کابینہ. آج میں نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں کابینہ کے 7-8 ہمارے وزراء شامل تھے، اور ہم نے
یہ آج کا ہے فیصلہ کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج بھلے وہ ریکوزیشن بھیج دیں کہ جہاں ضرورت پڑے ہمیں جس کام کے لیے ضرورت پڑے تاکہ وہ لیگل ہچ نہ رہ جائے ہم فوج کو بلا لیں اور کل ہماری کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں ہم اس کو ریٹیفائی کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں گے. مجھے امید ہے کہ کابینہ اس کو ریٹیفائی کر دے گی. باقی صوبوں کی طرف سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ریکویسٹ چلی گئی لیکن ہمارے یہاں سے وہ ریکویسٹ آج جائے گی اور کل اس کو کابینہ سے ہم ریٹیفائی کر دیں گے. کوئی سوالات ہوں تو ناصر شاہ صاحب پلیز آپ کر لیں. ایک سیکنڈ ناصر شاہ صاحب جس کا نام لیں وہ جواب. آپ نے جب شاید یہی اپریل تھا یہاں پر ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو کہا تھا کہ کرونا ہے اور پھر آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کو شاید مختلف لوگوں نے مختلف خطابات دیے جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے برابر. آج آپ نے جب سختیوں کی بات کی ہے تو ایک بڑا ایونٹ سندھ کے دارالخلافہ اس کے ویسٹ میں ہونے جا رہا ہے یعنی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں کم سے کم 1,00,000 سے 1,50,000 خواتین نوجوان اور بزرگ آدمی اپنے حق رائے دہی کے لیے آئیں گے. اور آپ جب بچے بھی ہوں گے کیونکہ چھوٹے بچے لے کے آتے ہیں گھمانے کے لیے تو اس ایونٹ میں جب اتنے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو لازمی کرونا بڑھے گا. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم گھبرا رہے ہیں. لوگ آپ کی بات پر اعتبار کریں یا وزیر اعظم کی بات؟ اچھا سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا کہ میرا مذاق اڑائے گا. مجھے کوئی مذاق اڑاتے رہو ابھی بھی اڑاؤ یار کھلی اجازت ہے لیکن ایس او پیز فالو کر لو اس کو سیریس لے لو. میرا مذاق اڑا لو اس کو سیریس لے لو. مجھے کوئی بڑی عجیب عجیب باتیں ابھی میں نے 10 دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام پہ ایک معتبر اس لیے کہ ایم این اے ہے اس لیے معتبر ہی کہوں گا ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ سندھ نے اس ملک میں کرونا پھیلایا اور سندھ کا چیف منسٹر رسپانسبل تھا. اب میں نے نمبرز بتائے کہ کس طریقے سے اس وبا پہ سب سے بہتر میرے خیال ہے اور یہ باقی لوگ بھی مانتے ہیں لیکن یہ باتیں سننی تو میرا مذاق اڑا لو 100 بار اڑا لو اس وبا کو سیریس لے لو. سب سے پہلے تو یہ آپ نے این اے 249 کی الیکشن کی بات کی. ہم آلریڈی الیکشن کمیشن کو لکھ چکے تھے, ہم نے اس کو پرسو بھی کیا لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں ہم الیکشن کرائیں گے. آج دوبارہ این سی او سی کو ہم نے لکھا ہے جو سٹیپس لینا چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہو, حالات کچھ بہتر ہوں, چاہے وہ جب انشاءاللہ تعالیٰ جلد حالات بہتر ہو جائیں آپ 1 ہفتے کے نوٹس میں الیکشن کرا لیں اس لیے کہ وہ ورک وغیرہ سب ہو چکی ہے, آپ فائنل سٹیج پہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ہم ایک بار اور کوشش کریں گے کہ یہ الیکشنز یا ایک بڑا ایونٹ نہ ہو ادھر کسی بھی قسم کا, اور بھی اگر کوئی ایسے ایونٹس ہیں ہم ان کو لوگوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نہ کریں. تیسری چیز گھبرانا یا نہیں گھبرانا, یار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گھبرائے ہوئے ہیں آپ لوگ کے نہیں ہیں تو کسی صرف اپنے سے پوچھ لیں کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا آپ لوگ اگر نہیں ہیں تو یار میں ہوں اور میں ڈرتا بھی ہوں اور میں ہار ماننے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں. میری کوئی ایسی ایگو ایشوز نہیں ہے کہ میں نے آج تک ہار نہیں مانی. یار یہ کوئی ہم کرکٹ کا گیم نہیں کھیل رہے, اس سے نکل آئیں باہر. آپ نے ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے پالیٹکس میں کئی بار 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. آپ ابھی بھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھ سے تو مجبوری ہے بات کر لی جاتی ہے تو ایسا میں سب سے یہ کہوں گا نہ کریں, ایگو ایشوز نہ بنائیں, سب کو ساتھ ملائیں. میں تو ابھی یہ بھی کہوں گا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ ملائیں تاکہ ان کی بھی طاقت استعمال کی جا سکے اس وبا کی جو 3rd ویو ہے جو بہت خطرناک ہے اس کو سنبھالنے کے لیے. دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے آج سے نہیں بند کر رہے, 3 دن دے رہے ہیں.
میں آج باقی وزرائے اعلیٰ سے بات کروں گا، میں نے پہلے بھی کی تھی، اور ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹرانسپورٹ اس صوبے میں نہ بھیجیں، نہیں تو ایک مسئلہ بارڈرز پہ ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی چیز ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہے، اور میں نے صلاح مشورے سے، میرا فیصلہ اکیلے کا نہیں ہے، صلاح مشورے سے اکراس دا بورڈ، یہ ٹاسک فورس کے اندر ہمارے سرکاری یعنی وزراء بھی ہوتے ہیں، ہمارے بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، فوج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، رینجرز بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز ہیں. ان سب کی صلاح سے یہ مشورہ، ان کے مشورے سے یہ ایک فیصلہ کیا ہے. تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس سال، پچھلے سال اسپیشل ٹرینز وغیرہ نہیں چلی تھیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نہیں مانتے تو ہم اس کے لیے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم مرض میں مبتلا کریں گے، ہم وہ اسٹیشن پہ، بارڈرز پہ کوئی فیسلٹی بنائیں گے تاکہ ہم کوئی سمٹمز چیک کر سکیں یا کچھ ایسا. لیکن میری خواہش یہی ہوگی کہ ہمیں ویسے ہی ہماری ریسورسز بہت کم ہیں، ان کو ڈائلیوٹ نہ کرائیں، اور سارے صوبے مل کے اور وفاق ساتھ مل کے اس کا کام کریں. آپ کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل کرتے ہیں. تو نیچے جو عمل ہوتا ہے اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ، جیسے ہم نے پہلے کہا، مارکیٹ آپ نے کہا بند کر دو، وقت میں بند ہوتے ہیں، آدمی جو پولیس بند کرا دے، اور آپ کبھی بغیر پروٹوکول کے جا کے دیکھیں، کچھ وشرام دیں، دکانیں بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک موبائل آتی ہے، ایک سپاہی اس سائڈ سے اترتا ہے، ایک بازار اس سائڈ ہے، وہ سارے دکانوں سے لے کے ریکوری کرے کونے پہ جاتے ہیں. اچھا پھر وہ موبائل کھڑی ہوتی ہے، سائرن اس وقت بجاتے ہیں جب کوئی وی آئی پی گزرتا ہے، سب لائٹیں بند کرتے ہیں. پھر ہم روز دیکھتے ہیں شام کو، رات کو یہ حالت ہوتی ہے. تو اس پہ آپ کیسے عمل کرائیں گے؟ پولیس تو نیچے ان کا ایک ڈبل دھندا ہو گیا ہے. اچھا بات سنیں اس میں ایڈ کر لیں جی. ضلع بستی کے اندر اس وقت بڑی مارکیٹیں ساری بند ہیں، لیکن 14 ایسی چھوٹی مارکیٹس ہیں جو کہ کھلی نہیں ہیں. تھانہ نیو کراچی کی حدود کے یہ اندر لکھ لیجیے 4 گا بڑی نوٹ. مارکیٹس، چھوٹی مارکیٹس ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، رات 2 بجے تک وہاں کام اچھا چل رہا ہے. میں آپ کا ایک سمجھ گیا نا بات، مقصد جو ہے. دیکھیں پچھلے سال امپلیمنٹ کرایا تھا میں، اس میں یہ بھی دونوں طرف کے خراب لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پولیس نے اچھا کام بھی کیا ہے، پولیس کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں کووڈ کے اندر، یہ بھی ہمیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں نظر میں رکھنی ہے. تو کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو ہم نہ کہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے بالکل، میں نے کہا نا کہ جو سب سے زیادہ خرابی جو ہوتی ہے نا کسی ایڈمنسٹریشن کے لیے، وہ ہوتی ہے مکسڈ سگنلز. میں ایک چیز کہوں اور ناصر شاہ صاحب کچھ اور کہیں تو وہ مکس سگنلز ہو جاتے ہیں. اس پہ ایک غلطی کا اور اس کو پلے کرنے کا، یعنی اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کا ایک موقع ریکو ہو جاتا ہے. اسی لیے میں بڑی کوشش کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک سگنل جائے کہ جی یہ گھبرانے کی بات ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اس وقت جو ہمارا نیا، میں نے کہا نا آپ کو سارا بتایا، زیرو ٹالرنس، یہ آج سے شروع ہو گیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی پوری زیرو ٹالرنس ہوں گی، وائلیشنز اللہ کرے نہ ہو، لیکن جہاں پہ ہوں گی وہاں پہ سخت اقدام لیا جائے گا، اور انشاءاللہ 3-4 دن میں یہ جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا. وکیل میرے بھائی وکیل، ہمیں ایک جگہ لائن ڈرا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہر قسم کے ہو سکتے ہیں کمبینیشنز کے، یار یہ ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. ہم سب ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت اگلے عید کے 1 ہفتے بعد تک، مطلب 3 دن بعد سے، آج سے، اور عید کے 1 ہفتے بعد تک ہم پیسنجر ٹرانسپورٹ کمپلیٹ بند کریں. اس سے سب سے زیادہ ہوتا ہے نا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جسے ہم کرتے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا
کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں الگ الگ جگہ سے لوگ بیٹھ کے آتے ہیں کسی تیسری جگہ پہ, کوئی ایک انفیکٹڈ ہو تو ٹرانسپورٹ پہ انفیکٹ کرتا ہے, پھر اس دفتر میں جا کے انفیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ کاسٹ بنتی ہے اس کو بند کریں پہلے. آئی نو یہ مشکل ان کے لیے جو ٹرانسپورٹ چلانے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, لیکن آپ نے وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے ہی نا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا چیز کیا بند کرنی ہے. تو اس وجہ سے یہ عباسی صاحب اور اسکولس کے لیے میں منسٹر صاحب سے کہوں گا, ایک سیکنڈ, اسکولس کے لیے منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو دیکھ لیں, اور ہم نے پہلے بھی جس طریقے سے کیا تھا اس کو دوبارہ دیکھیں. عباسی صاحب سب کے لیے جواب لے رہا ہوں یار, میں جا نہیں رہا, میں ادھر ہی ہوں نا. حمید صاحب آپ کے حکمت عملی کے تحت یہ زیادہ بڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں ابھی تک کوئی ایسی ویکسین پاکستانیوں نے ایجاد نہیں کی, اور 2 میڈیکل والوں نے کہا تھا کہ ہم تجربہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کورونا سے اس سال بھی متاثر ہوگا آپ کا بجٹ, جو ترقیاتی کام روک دیے تھے, نوکریاں نہیں دی تھی, کابینہ میں توسیع نہیں ہو رہی ہے. ایک تو کابینہ میں توسیع کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا, ایک ہی وزیر کم ہے تو زیادہ زیادہ ایک وزیر کے لیے ہمارا بجٹ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, پورے ملک میں نہیں بنائی ہے ہم نے. اور دوسرا آپ نے کیا کابینہ کا, تو میں نے کیا, ہاں بجٹ پہ افیکٹ بڑا آپ نے مشکل سوال کیا, اس لیے کہ میں خود پچھلے 3 سال سے, تقریباً 3 سال ہو گئے, جو ہماری پالیسی ہے پارٹی کی, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا ہے کہ یہ وبا کی وجہ سے. پہلے تو وبا سے زیادہ ہے, پھر خواہ نہ جاؤں اس طرف, بھائی اگر ادھر جو آپ ریونیوز ہی نہیں کلیکٹ کر سکیں گے تو کیا ہوگا. مطلب 2017-18 سے آپ سٹیگننٹ ہیں, اس سال تھوڑے سے بڑھے, ٹھیک ہے, نہیں تو 18-19 اور 19-20 میں آپ کے ریونیو بڑھے نہیں بالکل. جب ریونیو نہیں بڑھیں گے تو آپ اپنا مینیفیسٹو, اپنی پالیسیز کیسے امپلیمنٹ کریں گے. پھر آ گئی کووڈ. اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ ڈیولپمنٹ پہ ایک فوکس رکھیں. آلریڈی ہمارا ایک پلان ہے جو چل رہا ہے. امید یہی ہے کہ ہم اس وبا, اور میں نے کہا نا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, وہ لوگ کہتے ہیں نا اکانومی بیٹھ رہی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی, لوگ اکنامک ایکٹیویٹی کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس وبا پہ کنٹرول پائے گا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اور چائنا نے کنٹرول کیا اس وبا پہ, اور چائنا کی اکانومی بوم کر رہی ہے. ویسٹ کے کچھ ممالک اب اس سے نکل رہے ہیں اپنے سٹیپس کی وجہ سے. مجھے موقع ملا تھا, مطلب میں کہتا ہوں کہ اب اور جگہ پہ دکاندار نہیں ہوتے کیا, صرف پاکستان میں یا کیا. میں سمپتھائز کرتا ہوں اور ایک کے ساتھ, وہاں دکان بند تھے, کوئی سب چیزیں بند تھیں, اور آپ ایک سڑکوں پہ بھی جاتے تھے تو آپ کو ہارڈلی 10-15% لوگ نظر آتے تھے. وہ چیزیں ضروری ہم نے کیا, ایک سخت لاک ڈاؤن کیا تھا, 2-3 ہفتے کے لیے کیا تھا, اور اس کی بینیفٹس ہم نے پورا سال اٹھائے. جب دوبارہ, اس لیے کہ وبا کی فیزز آ رہے ہیں نا, یہ ویوز آ رہی ہیں, جب دوبارہ وہ سخت سٹیپ اٹھانے تھے ہم دیکھتے رہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. ہم نے کہا کہ آپ نے اپنی کمپنی کی مشہوری تو بہت کر دی کہ پاکستان نے بہت اچھا ہینڈل کیا اس کو, لیکن جو سٹیپس لیے تھے, اس لیے کہ وہ آپ نے نہیں لیے تھے, وہ آپ سے زبردستی دلوائے تھے گئے تھے. تو اب ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو سکے. حمید سمرو شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے جو آپ نے سخت لاک ڈاؤن کیا تھا تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا باقاعدہ جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے, کہ آپ نے ایک سازش کی تھی وفاق کی معیشت کو تباہ کرنے کی, کیونکہ کراچی معاشی ہب ہے. اس وقت جو آپ فگرز بتا رہے ہیں 5% اور 12%, مطلب فرق تو ہے, کراچی ان سے زیادہ سیف ہے اس وقت. سندھ کی صورتحال وہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے سخت فیصلے اسٹیپس لیے جائیں. تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ
आप दोबारा वफाक के खिलाफ कोई साजिश करने जा रहे हैं और उसी तरह फैक्ट्रीज को बंद करके और ये तासुर देना चाह रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह से इस हुकूमत को नाकाम बनाएंगे? अच्छा हमीद, अगर आप आए हुए होते BBC कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लंदन, तो मैं आपके सवाल का, यार इस वफाक को साजिश की जरूरत है? मतलब ये मुझे बताओ, कोई साजिश की जरूरत है? ये तो खुद अपने खड्डा खोदते और उससे निकलने के लिए उसको और खोदते। ये मतलब मुझे ये एक जवाब हो गया, लेकिन टू बी आपके सवाल का जवाब देते हुए, यार साजिश ही समझो भाई। फिर से कहता हूं, मजाक उड़ा लो, साजिश ही कह दो, इल्जाम दे दो, जो लफ्ज कहने मेरे लिए कहो, लेकिन सीरियस हो जाओ इस वबा के ऊपर। बात खत्म। जी बलोच साहब, आपकी भी आ जाएगी बारी है। के हवाले से बड़े दावे किए गए थे, लेकिन ये इदारों ने भी तकरीबन कर लिया है। सिंध हुकूमत के क्या मुश्किलात है, क्या ऐसे असबाब थे जिसकी वजह से अब तक जो है ना वैक्सीन सिंध हुकूमत खरीद नहीं सकी, वो बता रहे थे। मैं आपको बता दूं, हमने बड़ी कोशिश की। वैक्सीन जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 जगह से अवेलेबल हो रही थी, एक चाइना से, यहाँ अवेलेबल होने के चांस थे, वो भी नहीं रही थी, और एक स्पुतनिक जो है रशियन। चाइनीज़ सिर्फ वफाकी हुकूमत से बात करना चाह रहे थे। मैंने खुद भी बात करने की कोशिश की, उनके जो एम्बेसडर थे उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, इसलिए कि उनके अपने, हर एक मुल्क के अपने। और वो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन आई है साइनोफार्म और इवन साइनोवैक जो है, ये दोनों गवर्नमेंट वैक्सीन हैं। ये दे ही मुफ्त रहे, पैसे पे नहीं दे रहे। कैन साइनो जो है वो शायद पैसे पे मिल रही है। उसके लिए हमने क्या किया है कि उसको सस्ता करने के लिए, अब मैं थोड़ा सा फिर हो जाऊंगा टेक्निकल, उन्होंने हमसे ऑलरेडी बात कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट कि वैक्सीन बल्क में मंगाई जाए और पैकेज यहाँ किया जाए पाकिस्तान में। वहाँ पे हमारे पास ओझा में बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो ये काम कर सकती है। हमने ड्रैप को लिखा है कि हमें वो इजाज़त मिल जाएगी इंशाल्लाह, हमें इजाज़त दे दे। अभी तक कहीं पे भी नहीं ऐसा हुआ। एक NIH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में ये है फैसिलिटी मौजूद, एक हमारे पास। ये इजाज़त मिल जाएगी तो फिर बल्क में हम ये कैन साइनो ला सकते हैं और इधर पैकेज कर सकते हैं, और वो फॉर सेल है। उसकी भी अगेन 2 चीज़ें होनी होगी कि ये हमें इजाज़त मिले, सेकेंडली उसकी कीमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तय कर ले फेडरल गवर्नमेंट, ताकि उसको इंपोर्ट किया जा सके। और हम उनसे बात करने में एक आखिरी स्पुतनिक का इशू वही है, प्राइस। उन्होंने कमर्शियल परचेज के लिए तो प्राइस एक दी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं दी है, और हम वो कमर्शियल रेट पे परचेज करके लाना नहीं चाहते, इसलिए क्यों ज़्यादा महंगी है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर उनसे बात हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट कर ले, तो हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। स्टील मिल का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि सिलेंडर भी तैयार कर सकता है, वहां पर ऐसी फैसिलिटी मौजूद है और सिलेंडर्स के जरिए वो प्रोवाइड करती है। वफाकी हुकूमत का अब तक सिंध के साथ जो रवैया रहा है और अमूमी तौर पर रहा है, वो लगता नहीं ऐसा कि उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो बराबर साबित होंगी। अगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता पहले की निस्बत अगर हम देखें, तो क्या सिंध हुकूमत खुद उस प्लांट को एक्टिवेट करके किसी तरह सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए कुछ वहां से रिलीफ फराहम कर सकती है? देखिए, मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर दोनों से कहा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर लें, इसलिए कि उनकी चीज़ है वो भले स्टार्ट करें, और ये ऑप्शन को भी देखें कि अगर हमारी कुछ मदद चाहिए, मैं कोई टेक ओवर करने की बात नहीं कर रहा, कुछ मदद चाहिए, जो वहाँ की लेबर है उससे ताल्लुकात सिंध हुकूमत के बेहतर है, हम वो लेबर से भी, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बात करें कि भाई इसको मुल्क की बेहतरी के लिए हम अगर खोलें, और अगर हमें कोई इंटरवेंशन करनी पड़ी तो हम करेंगे। बिल्कुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। सर, अगर कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ आपके साथ अल्लाह ना करे। तजवीज़ देंगे कि हफ्ते के 3 या 4 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए? भाई मैंने कहा ना, ये स्टेप हम देख रहे हैं, अब ये हमारे हाथ में है कि हमें ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ ज़्यादा सख्त स्टेप्स ना लें, वो करें। ये जो अभी स्टेप्स, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 2 days इन अ वीक बंद रहेगी सब कुछ,
एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल जो आइटम्स है, और वो फ्राइडे और संडे शायद तय हुआ है ये बंद रहेंगे। तो आपका जो सवाल है वो उसका जवाब मैं अपने पहले इनिशियल टॉक में दे चुका हूं कि ये अब जीरो टॉलरेंस के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन इसकी कामयाबी आपके मेरे हाथ में, यानी हम सब के हाथ में, जो कंज्यूमर है उसके हाथ में कि जब वो बाहर निकले या जो सर्विस लेने वाला बाहर निकले तो वो कैसे बिहेव करता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी प्रॉपर बिहेव करें। अगर इंशाल्लाह ताला ये एसओपीज पे इम्प्लीमेंट हम कर सके तो अल्लाह करेगा हमें आगे कोई और सख्त स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे। काजी साहब, एक मिनट, काजी साहब। अच्छा, दो चीज़ें जो पॉलिसी आप कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वायरस जो है ना, जैसे मैंने कहा शुरू में तो वैक्सीन भी नहीं थी। पॉलिसी तो अपनी जगह पे है ना कि ये क्या करना है, आपने टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, वैक्सीनेट करना है लोगों को, पॉपुलेशन को। दिस इज ओवरऑल पॉलिसी। इस ओवरऑल पॉलिसी में जो डिफरेंट वेव्स आ रही हैं आपको अडेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब तक आप वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना कर लें। दिस इज द पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंदर जो डिफरेंट वेव्स आती हैं उसके तरीके से मैं अडेप्ट करना पड़ता है, और इस वक्त एक वेव आई हुई है, इसलिए हम ये एडिशनल स्टेप्स की बात कर रहे हैं। आपने कोरोना इमरजेंसी फंड का कहा, शुरू के दिनों में हमने किया था और उसमें नंबर्स मुझे इस वक्त याद नहीं है, 3 अरब से कुछ ऊपर जमा हुए थे, जो कि हमने एक कमिटी के थ्रू स्पेंड कर दिया। उसको फिर हमने आगे नहीं चलाया था। इस वक्त हम डोनेशंस नहीं ले रहे हैं उसमें, अगर जरूरत पड़ी तो शायद ले। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात थी अहम कि फौज कब आएगी एसओपी पर अमल दरामद करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ, उसके हवाले से आपने नहीं बताया कि कब से फौज आ रही है। मैंने बता दिया सारा, वो डिटेल दे दी। नहीं, कब से आएगी फौज? हमारे साथ पहले ही काम कर रही है इस चीज में। आज भी फौज के अफसरान मौजूद थे टास्क फोर्स में, सब नंबर 1। सेकेंडली जो आप चीज है ना, एक लेटर आज चला जाएगा और उसके बाद सिविल इंतजामिया के साथ कंसल्टेशन में जहां जहां जरूरत है वहां पे इस्तेमाल होगा। जी, लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट सही नहीं, ये कर ले, इसके बाद आप जी। मुझे भा पहले मैं आपको याद देता हूँ, 35-40% नहीं है कल, नहीं है, नहीं है वो, आप गलत नंबर है आपके पास में। ये रिपोर्ट नहीं, 35-40% पता नहीं कहाँ से आइसोलेटेड आपने कोई एक देख लिया होगा, नहीं है 16। हाँ, ये सबसे पहले तो मास्क पहन लो। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ, देखें हैदराबाद जिले के अंदर 66 वेंटिलेटर बेड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें जामशोरो भी इंक्लूडेड है, जामशोरो अस्पताल की वजह से। वेंट पे इस वक्त फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेंट एज ऑफ लास्ट नाइट, आज का मुझे नहीं पता, कोई नहीं है। 32 लोग उन वेंटिलेटर बेड्स पे हैं, इसलिए कि उनको रख दिया है उधर कि खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े तो वो जाएं। टोटल एचडीयू बेड्स हमारे पास 150 हैं हैदराबाद के अंदर, जिनमें से सिर्फ 20 ऑक्यूपाइड है, 130 खाली हैं। यस, वबा की सूरत हाल मैंने इसे देखा, ये भी हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हैदराबाद शहर में आपने वो जरूर सुना होगा कि जो अस्पताल इसलिए पहली चॉइस लोगों की, फॉर एग्जांपल मैं आपको कराची का बताऊं ना, वैकेंसीज तो हैं, फर्स्ट चॉइस अस्पताल आपको पता है कौन सी है? आपको पता होगा इस वक्त लोगों के लिए, कराची में नहीं यार, हद होगी। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल जो नीपा पे है ना, दैट इज द नंबर 1 हॉस्पिटल जो हमने बनाई है वो है।
اس کے 45 وینٹیلیٹر بیڈز ہیں اس وقت سارے آکوپائڈ ہیں 100%. اس لیے سب ادھر جانا چاہتے ہیں, سفارشیں آتی ہیں وہ سارے آکوپائڈ ہیں. ہمارے سول اسپتال میں اس وقت آکوپیشن نہیں ہے, ٹراما سینٹر میں آکوپیشن نہیں ہے. تو اس طریقے سے حیدرآباد میں جو ایک اسپتال ہے اس میں بالکل بھر گیا ہے. یہ جو 32 میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آف وینٹ ہے, وینٹ پہ نہیں ہے. لیکن ہماری نظر میں حیدرآباد میں آج سے 2 دن پہلے میں نے وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک سخت اقدامات دیے تھے. میں نے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس پی سے, ڈی آئی جی سے بات کی تھی خود کہ بھائی اس کو مانیٹر کرو اور جہاں بھی علاقے آپ کے سکتے ہیں ان کو کرو. تو وہ ہماری نظر میں ہے. میں یہ نہیں, میں اگین کہہ رہا ہوں, اگر آپ پیپر پہ دیکھیں اس وقت ہماری کوئی سچویشن باقی ملک کے حوالے سے اتنی خراب نہیں ہے. لیکن ہم پھر بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہ پراپر پریکاشنز نہیں لیے تو ہم بہت جلدی ڈیٹیریٹ ہوں گے, بہت جلدی خراب ہوں گے. حفیظ, لاسٹ کوشچن. ذرا نہیں واقعی ہیلتھ کارڈ دیں, میں ان کو منع کرتا ہوں, کسی کو روک رہا ہوں کیا؟ عجیب وہ ہے. باقی جو اسپتال کے اسٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے, وہ میں بتا دوں گا جو ہم نے کیے ہیں اسپتال. باقی میں دوبارہ کہتا ہوں, میں ایک سیکنڈ وفاقی حکومت نے جو الزام میرے اوپر دے رہی ہے, میں پھر سے کہنا یار الزام لگاؤ, سیریس ہو جاؤ اس بات میں. جتنے الزام لگانے ہیں تم لوگوں نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں ہے, اور کرو. مطلب یار آپ کے توسط سے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ بھلے وہ لگائیں الزام جو لگانے, سیریس ہو جائیں. سندھ کے اندر مفت میں ہم نے جو بھی جس کو بھی علاج کرانا ہم مفت میں کرا رہے ہیں. جہاں پہ مستحقین جہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو پیسے پرائیویٹ اسپتال میں بھی دے کے